قصور میں میونسپل کارپوریشن کی نااہلی، مسجدوں کی طرف میں بھی گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ بستی شاہدرہ کی مسجد سلطان اولیاء کے اطراف میں لگے گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن سے علاقہ مکین اور نمازی سخت اذیت میں مبتلا۔ قبضہ مافیا نے مسجد کی دیوار کے ساتھ مال مویشی باندھ کر مسجد کا تقدس پامال کرنا شروع کر دیا۔ بارہا مرتبہ شکایات کے باوجود ضلع انتظامیہ اور کارپوریشن کے نااہل عملے کے کان پر جون تک نارنگی اور علاقہ مکین موضوع امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر قصور اور سی او میونسپل کارپوریشن سے فوری نوٹس لے کر گندگی کے ڈھیر اٹھانے اور مال مویشی باندھنے والے مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقہ مکین بدبو اور تعفن کے باعث پھیلنے والی موضوع امراض سے بچ سکے۔ میونسپل کارپوریشن کی نااہلی اور غفلت کے باعث پورے شہر کی طرح مسجدوں کے اطراف میں بھی گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ بستی شاہدرہ کی مسجد سلطان اولیاء کے اطراف میں لگنے والے گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن سے علاقہ مکین اور نمازی سخت اذیت میں مبتلا ہے اور علاقے میں موضوع امراض پھیل رہے ہیں، جبکہ علاقہ مکینوں نے بارہا مرتبہ گندگی کے ڈھیر اٹھانے کے لیے درخواستیں دی ہیں، مگر میونسپل کارپوریشن کا عملہ اور افسران خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے ان درخواستوں پر کارروائی کرنے سے قاصر ہیں۔ قبضہ مافیا نے مسجد کی دیوار کے ساتھ اپنے مال مویشی باندھنا شروع کر دیے ہیں، جس سے گندگی میں اضافہ اور مسجد کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر قصور اور سی او میونسپل کارپوریشن سے فوری نوٹس لے کر گندگی کے ڈھیر اٹھانے اور مال مویشی باندھنے والے مافیاز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقہ مکین بدبو اور تعفن کے باعث پھیلنے والی موضوع امراض سے بچ سکے اور مسجد کا تقدس مزید پامال نہ ہو۔ ٹاؤن شپ پولیس کی کارروائی، ڈکیتی کے مقدمات میں مطلوب خطرناک اشتہاری ملزم گرفتار۔ گرفتار ملزمان میں جہانگیر عرف جانگو، زاہد اور عارف شامل ہیں۔ ملزمان جہانگیر عرف جانگو ضلع وہاڑی پولیس کو ڈکیتی کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ ملزم نے 3 سال قبل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گن پوائنٹ پر 4 ٹریکٹر چھینے تھے۔ ملزم زاہد ڈکیتی کے مقدمے میں گلشن اقبال پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم زاہد 3 سال قبل گن پوائنٹ پر واردات کر کے فرار ہو گیا تھا۔ ملزم عارف غالب مارکیٹ پولیس کو 1 سال سے بوگس چیک کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل پر روئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی۔ ویگن بائی پاس پہ آسمانی بجلی گرنے سے کمبر کے رہواسی موٹر سائیکل سوار 45 سالہ ہوت خان ٹوٹانی اور اس کی بہن مختار خاتون سخت زخمی ہو گئی اور اس کے آس پاس کے لوگوں نے تشویشناک حالت میں چانڈ کا اسپتال لاڑکانہ شعبہ حادثات میں لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے ہوت خان ٹوٹانی کی فوت ہونے کی تصدیق کی اور زخمی عورت کو طبی امداد دی گئی۔ اس موقع پر فوتی کے ماموں زاد بھائی نے میڈیا کو بتایا کہ مختار خاتون اپنے بیٹے کی منگنی کر کے اپنے بھائی ہوت خان سے موٹر سائیکل پر آ رہے تھے تو ویگن بائی پاس پر آسمانی بجلی گرنے سے شدید زخمی ہو گئے تھے اور ہوت خان وفات پا گئے۔ فوتی کا لاش ضروری کارروائی کرنے کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ لاش گھر پہنچنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ڈی سی قمبر شہداد کوٹ قمر رضا بلوچ کی سخت ہدایات پہ اے ڈی سی 2 سردار احمد قاضی عمران سانگا اپنی ٹیم اور پولیس نفری کے ساتھ لے کر احترام رمضان آرڈیننس کے تحت ضلع کے مختلف بازاروں اور مارکیٹوں کا وزٹ کر کے عام استعمال اشیاء کا ریٹ معلوم کیا۔ اس موقع پر اے ڈی سی 2 سردار قاضی اور عمران سانگا دکان والوں سے زیادہ ریٹ لے رہے تھے، ان پر اور ریٹ لسٹ نہ لگانے پر ہزاروں روپے جرمانہ وصول کیا۔ چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف اور انشاءاللہ ڈپٹی میئر لاہور انعام الحق سلیم صاحب نے فرخ حبیب صاحب کو اسٹیٹ منسٹر اطلاعات و نشریات مقرر ہونے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ فرخ حبیب صاحب کا اسٹیٹ منسٹر بنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو سراہا۔ کوآرڈینیٹر ٹو میاں حماد اظہر وفاقی منسٹر، ان کے کوآرڈینیٹر میاں خالد اسلام بارو صاحب نے فرخ حبیب صاحب کو اسٹیٹ منسٹر اطلاعات اور نشریات مقرر ہونے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو دل مبارکباد دی اور انہوں نے کہا کہ فرخ حبیب صاحب جیسے مخلص اور محنتی ورکرز کو آگے آنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے، ینگ یوتھ سامنے آ رہے ہیں۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو سراہا۔
सांगला हिल शहर और उसके गिरदोनवाह में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरनाक असरात उरूज पर पहुंच गए। तीसरी लहर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद तहसील सांगला हिल में 200 से तजावुज कर गई। इंतजामिया के साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद और आगाही के लिए सांगला हिल की सहाफ़ी बिरादरी भी मैदान में निकल आई और शहर में भी मास्क तकसीम किए गए। कोरोना की तीसरी लहर ने अपने वार मजीद तेज कर दिए और तहसील सांगला हिल में महकमा हेल्थ के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तीसरी लहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 200 से तजावुज कर चुकी है और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से शहरियों में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने और कोरोना आगाही मुहिम के सिलसिले में सांगला हिल के सहाफ़ी बिरादरी ने भी अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर दिए। तहसील प्रेस क्लब सांगला हिल और एमरा सांगला हिल के ज़ेरे एहतमाम कोरोना आगाही मुहिम का आगाज़ तहसील प्रेस से शुरू किया गया और शहर के तमाम बाजारों में रैली की सूरत में शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल करने और फेस मास्क के इस्तेमाल को हर सूरत में यकीनी बनाने की अपील की गई और सहाफ़ियों ने भरपूर अंदाज से इस मोज़ी वायरस के बारे में शहर भर में आगाही दी और फेस मास्क भी तकसीम किए ताकि कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर SOPs पर अमल करके अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। और सहाफ़ी बिरादरी ने ताजिरों दुकानदारों से भी ग्राहकों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और समाजी फासले को बरकरार रखने की भी अपील की है और आखिर में अल्लाह ताला के हुजूर इस वायरस से छुटकारे की खुसूसी दुआ भी की गई।